آپ کا ایک اور بہت زیادہ بڑے عرصے سے آپ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک 8 فروری کے بعد سے ایک ہیلنگ ٹچ آنا چاہیے، ریالٹیز بدل گئی ہیں، مگر آپ کی یہ ایک بڑی کانسٹنٹ اپیلز کے باوجود اور بھی آپ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ، مگر یہ سنی نہیں جاتی۔ مگر ان حالات میں جس طرح آپ نے یہ اکنامک کرائسس جو ہو سکتا ہے یا خطے میں بارڈر پہ ہمارے ایران اگر انوالو ہو گیا ہے تو یہ جنگ بڑھتی ہے، تو ایسے موقع پہ تو وہ یہاں مگر وہ نظر نہیں انفارچونیٹلی آ رہا، اور یہاں پہ ایس سی او کی میٹنگ ہونے والی ہے 14-15 کو، اور یہاں جلسے جلوس کا ماحول ہے، اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جسچر آ رہا ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے کہ پوسٹ پون ہی کر دی جائے یہ آئینی ترمیم جو ہے کہ جناب جو کچھ آپ نے کرنا ہے جاری رہے، مگر وقتی طور پہ کوئی اگر کہہ دیا جائے کہ جناب 1 مہینہ ہم ٹھہر جاتے ہیں، تو آپ بھی کوئی کوشش بھی نہیں ہو رہی، بلکہ روز کے جو بیان بازی ہے وہ اور پرووک کرنے کی ہے کہ ملٹری کوڈ بنا کے ٹانگ دیں گے۔ کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے عامر متین صاحب، آپ بھی پاکستان میں رہے ہیں، ہم بھی رہے ہیں، پاکستان از ناٹ ایجپٹ، پاکستان کوئی عرب ملک نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں ایک کلچر آف ریزسٹنس ہے، کلچر آف ڈیفائنس ہے، ہمارے ڈی این اے میں ہے ڈیموکریسی۔ پاکستان پیدا ہی ہوا تھا قائد اعظم کی قیادت میں تھرو اے پولیٹیکل پروسیس بیلٹ باکس میں۔ ادھر آپ سمجھیں کہ جی چڑی نہیں پھڑکے گی، راتوں رات ہم یہ کر دیں گے، 20% آئین تبدیل کر دیں گے خاموشی کے ساتھ، اور اس طرح ڈرا ڈو گئی، وہ اس طرح کام نہیں چلتا۔ آپ کے جوڈیشری جو ہے، آپ کے ایک امریکن کہتے تھے نا، آپ امریکہ میں رہے ہیں، اف اٹ اینٹ بروک ڈونٹ فکس اٹ، اگر خراب نہیں ہے سسٹم تو اس کو نہ چھیڑو۔ ہمارا اچھا پلا جوڈیشل سسٹم چل رہا ہے، 25 سالوں سے ایک سسٹم چل رہا ہے، سموتھلی چل رہا ہے، جو سینئر موسٹ ہے ہی ٹیکس اوور ایز دیٹ۔ اب ہم نے ضرور پنگا لینا ہے، کیونکہ اصل ایشو ہے کہ قیدی نمبر 804 آپ سے قابو نہیں آ رہا، اس کو آپ پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کر رہے۔ وہ سسٹم نے 8 فروری کا الیکشن بھی اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، فارم 47، تو سارا جو سسٹم ہے اس کی فاؤنڈیشن بہت شیکی ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں، حسینہ واجد کے زمانے میں اکانومی واز ڈوئنگ ویری ویل ان بنگلہ دیش، بنگلہ دیش میں اکانومی واز دا بیسٹ، پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں اکانومی واز دا بیسٹ، لیکن ایشو از مینلی پالیٹکس، سیاسی۔ عوام جو ہوتی ہے نا، ان کی ایک یرننگ ہوتی ہے، ان کی آواز ہوتی ہے، ان کے خواہشات ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ آپ معیشت کے ساتھ اس طرح نہیں کہ بڑی اچھی معیشت جا رہی ہے۔ ایوب خان صاحب کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی تھی پاکستان میں معیشت کی، حسینہ واجد کے زمانے میں بڑی ترقی ہوئی تھی، لوگ کہتے تھے بنگلہ دیش ماڈل آ گیا، کیا ترقی کی ہے، بنگلہ دیش واز لیڈنگ ان ساؤتھ ایشیا، لیکن لوگوں نے اس کو نکال کے باہر مارا، ریولٹ کر دیا اس کے خلاف۔ تو یہ ہمیں وی شوڈ ریڈ دا ٹی لیوز، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ پھر آپ جوتے کھانے کے بعد، رگڑا کھانے کے بعد پھر آپ وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کرنا ہے۔ ولی خان نے مجھے بڑی اچھی بات کی تھی، ولی خان صاحب نے، انہوں نے کہا عقل مند آدمی اور بے وقوف آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا شاہ صاحب، فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی ٹائم پر وہ بات کرتا ہے، بات وہ دونوں ایک ہی کرتے ہیں، فرق ٹائمنگ کا ہوتا ہے۔ تو وہ صاحب ہے کہ بیوقوف آدمی جب نقصان کے اٹھانے کے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ یوں کر لیتا ہے یا یوں کر لیتا ہے۔ بہت اچھی بات کی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں کیونکہ آپ پڑھاتے رہے ہیں اور لکھتے تو رہے ہی ہیں سب کچھ، پولیٹیکل سائنس اینڈ کرنٹ افیئرس، تو یہاں ایس سی او کی ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان کا کہ ہمارا آ رہا ہے امریکی چائنیز وزیر اعظم آ رہے ہیں، سینٹرل ایشین کے بھی ہیڈز آف گورنمنٹ دیکھیں گے کون کون آئے گا، انڈیا آن لائن جوائن کر رہا ہے، مگر اس کی ہی اتنی سگنیفیکنس ہے اور ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے مگر کوئی وہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا ہال وہ ٹھیک کرایا جا رہا ہے، پینٹ سینٹ ہو رہا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں آ رہی کہ کوئی سیاسی ماحول بھی ایسا بنا لیا جائے کہ اس ایونٹ کا ہم کریڈٹ بھی لے لیں، فائدہ بھی اٹھا لیں اور دنیا کو تھوڑا سا بہتر اپنا امیج کر سکیں۔ اب دیکھ رہے، میں پچھلے ہفتے ماسکو میں تھا، میں بھی کل ہی ماسکو سے آیا ہوں، برکس کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ایز مشاہد حسین، مجھے پرسنلی بنایا تھا رشین گورنمنٹ نے اور چائنیز گورنمنٹ نے، اور میری کی نوٹ سپیچ بھی تھی، حالانکہ پاکستان ممبر نہیں ہے، انڈیا بھی تھا ادھر، مصر بھی تھا، یو اے ای بھی تھا، اور برازیل، ساؤتھ افریقہ، چائنا، رشیا وغیرہ، تو یہ بڑے امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر یہ کچھ حالات ٹھیک کر لے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ جیسے شی جن پنگ نے پاکستان آنا تھا تو وہ دھرنا اس وقت تھا تو اس کو وزٹ پوسٹ پون کرنا پڑا، آپ کو یاد ہوگا ستمبر 2014 کی بات کر رہا ہوں میں،
پھر وہ دورہ ان کا اپریل 2015 میں ہوا. تو اب یہ بھی اب 15-16 اکتوبر کی بات ہے اور آج ہم 2 ہفتے کے بعد سارا کچھ ہونا ہے. اور اس وقت دھرنے کی بات ہو رہی ہے, آج ڈیمونسٹریشن تھا وکلا کا کانسٹیٹیوشن ایونیو میں, سارا سسٹم ہلا ہوا ہے آپ کا. تو اس وقت ضرورت ہے, حکومت کو چاہیے بڑے دل کے ساتھ, بڑے دباؤ کے ساتھ, سنجیدگی سے آپ سچویشن کو کام ڈاؤن کریں اور سب کو ساتھ لے کے چلے. اور ہم مودی جی کو تو کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم دہشت گردوں سے تو بات کرنے کابل بھی چلے جاتے ہیں ماضی میں, تو اب اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا نکاح ٹوٹتا ہے ہمارا؟ میں ایگزیکٹلی یہی بات آپ والی 2-3 دن سے کر رہا تھا, تو مجھے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کنوے کیا گیا, انہوں نے کہا جناب ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے باوجود IMF کی شرط تھی کہ صوبوں سے بھی آپ لکھوائیں, ہم نے نیشنل فائنینس کمیشن کے اوپر جو ہے نا مشروط دستخط کر دیے ہیں, ہم اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ فیصلے تو پھر شیر نے کرنے ہیں, ہم تو شکار ہیں, تو شکار کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کی روشنی میں 2-3 1 2 3 کہ ڈومیسٹکلی ہمیں فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے, اور انٹرنیشنلی آپ کا, کیونکہ بڑا آپ نے اصولوں کی بات کی ہے مگر بڑا آپ پھر بھی ایک ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ اصولوں کی بات کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ میرے خیال میں اس وقت کوئی اور کام نہ کریں, ایک کہیں ہیلنگ ٹچ, پارلیمنٹ کو نہ چھیڑیں فوراً. جو سیاسی قیدی ہے, میں تو کہوں گا کہ ایسی کون سی بڑی آفت آ جائے گی, عمران خان صاحب کو اور ان کی بیگم کو ان کو شفٹ کر دیں بنی گلہ میں, جو کیسز ہیں وہ چلتے رہیں, وہ جو لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس, جو سیاسی قیدی ہیں وہ رہا کریں, ان کو بلا کے جو پارلیمنٹ میں بات کریں کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے, آپ بھی اس میں شامل ہوں, آپ بھی اس میں آئیں. جب چائنیز منسٹر آیا تھا 21 جون کو تو پی ٹی آئی بھی موجود تھی, سب موجود تھے, اور سب نے کہا سی پیک. اور پھر میں نے بھی آپ کو یاد ہے کانفرنس کرائی تھی 28 اگست کو, سارے لوگ آئے تھے, پی ٹی آئی, PMLN, PPP, بلوچ نیشنلسٹ, یہ سب پیٹریوٹس ہیں, دے کیئر فار پاکستان. نمبر 1 یہ بات کریں. نمبر 2 ان کو کہیں کہ ہم چاہتے ہیں رولز آف دا گیم, جو بھی ہم نے کرنا ہے آئین کے ساتھ یا سسٹم کے ساتھ, کیونکہ سسٹم میں قبول کر لیے, جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ڈی فیکٹو ہے تو ہم چلاتے ہیں, چلیں. تو اس ڈی فیکٹو میں آپ اس کا فائدہ اٹھائیں, اس اوپننگ کو. آپ پھر ڈنڈا وہی استعمال کرتے ہیں, ڈنڈے کے بجائے ڈائلاگ شروع کریں. اور تیسری بات ہے کہ ریجنل ریسیٹ, ذرا ہمارے ہمسایوں کے ساتھ بھی سب کو ساتھ لے کے چلیں, ایران, افغانستان وغیرہ. انڈیا کی بات اور ہے, انڈیا کا ایشو اور ہے, کیونکہ وہ تو ان کی نظریاتی فارن پالیسی ہے, ویسے بھی وہ امریکہ کا اس کو پٹھو بنا ہوا ہے اور امریکہ کی گیم کھیل رہا ہے چائنا کے خلاف. لیکن چائنا, ایران, افغانستان سے تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ مین میڈ پرابلم ہے عامر متین صاحب, یہ کوئی ایسی کوئی قدرتی آفت نہیں آئی, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ فیصلے کرنے, ہم کر سکتے ہیں, چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن پھر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا, اگر چاہت ہو اور دل بڑا ہو, اور اگر ہم ضد سے باہر نکلیں اور یہ قبائلی مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. ایک بی ویری کلیئر, آپ سیاسی قوت کو ختم نہیں کر سکتے ڈنڈے کے ذریعے. جی شاہ صاحب, آپ نے کہا صحیح کہ انڈیا اب امریکہ کا پٹھو بنا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا ہم آج کل کس کے پٹھو ہیں یا کس کے پٹھو بننا چاہیے, مگر فیصلے کی گھڑی آن پڑی ہے, کیونکہ یہ ایران والا جو واقعہ ہے, شکر کہ امریکہ کی پٹھو نہیں ہے, ہم امریکہ کی پٹھو نہیں ہے, وہ ہماری وجہ سے نہیں, امریکہ نے ہمیں ٹھڈا مار کے نکال دیا ہے. ہماری ابھی بھی بڑی کوشش ہے. اور چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ وہ نہیں دے سکتا جو چائنا دے رہا ہے, اور دے گا ہمیں انشاءاللہ. ہماری اپنی اوقات دیکھتے ہوئے مڈل ایسٹ کے اس ایشو پہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, اور اکنامک ایشو میں بھی, جس طرح یوکرین کی جب ہوئی تھی تو انڈیا نے ایکچولی فائدہ اٹھا لیا تھا اس کا, کہ اس سے سستا تیل لے کے پوری دنیا کو بیچا, اور ہم نے بالکل ہی وہ اس سے ایک دم یو ٹرن مار کے سارا کر دیا. پر انڈر دا سرکمسٹانسز اس وقت کنسیڈرنگ ایران ایسکیلیشن جو ہے, واٹ شوڈ وی ڈو انٹرنیشنلی, اس پہ کیا, کتنے اپنی پوزیشن دیکھتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہمارا رول ہونا چاہیے سفارتی اور سیاسی اور اصولی موقف. ہم UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر بننے جا رہے ہیں. ہم ایران کے خلاف جو اسرائیل کی جارحیت ہے مسلمانوں کے خلاف, اس کی مذمت کریں. ایران کو بھی ہم مشورہ دیں کہ آپ بھی تحمل سے کام لیں, ہاتھ ہولہ رکھیں, ایسکلیشن نہ بڑھائیں, کیونکہ آپ کے لیے بھی ٹریپ ہے یہ. اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور مذمت کریں, اور فلسطینی عوام اور جو لبنانی عوام ہیں اور کشمیری عوام ہے, جو مظلوم مسلمانوں ہیں, جو ہمارا موقف قائد اعظم کے دن سے آ رہا ہے, اس پر قائم اور دائم رہیں, ہاتھ نہ ملیں, پسینے نہ چھٹیں, قائم رہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وی کین ٹیک دا پوزیشن. باقی ہمارا ڈائریکٹ رول نہیں ہے اس کانفلکٹ میں, ہم سفارتی پوزیشن لیں, لیکن زبان سے تو بات کریں نا, ایک موقف تو اختیار کریں. اور میں اگر ہوں ادھر تو میں یہ کہوں گا کہ میں ایک ڈیلیگیشن بناتے ہیں 4-5 لیڈرز کا, پاکستان,
इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की है, नाइजीरिया, और हम जाके मिलते हैं वाशिंगटन में अमेरिकन प्रेसिडेंट को और यूएन सेक्रेटरी जनरल को, कहते हैं कि बंद करो ये जारियत, अनफ इज अनफ, और हम उसके वरना हम कोई मिल के कोई एक्शन भी थ्रेटन करें, एटलीस्ट वो जान शो करें, हिम्मत दिखाएं। पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और मलिक फैसल शहीद ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करा दी। हमारे 73 की जंग में अभी मैं मिल के आया हूँ मिस्री सफ़ीर को, एक मीटिंग थी, उसमें मैं चीफ गेस्ट था, टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस थी। इजिप्ट के एम्बेसडर ने कहा कि एक्सेलेंसी वी आर वेरी ग्रेटफुल, पाकिस्तानी पायलट्स टुक पार्ट इन द 1973 अक्टूबर वॉर, रमज़ान की जंग में, और मिस्री एयरफोर्स के साथ, शाम की एयरफोर्स के साथ हमारे पायलट्स लड़े थे पाकिस्तान के 2 लख्त होने के 2 साल बाद। ये है हिम्मत आप में, ये है जान। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उसको लीडर, स्पिरिट थी, वो अंदर से नहीं डरा था कि हमारे में सलाहियत भी है, हिम्मत भी होनी चाहिए। सलाहियत अब भी है, आप न्यूक्लियर ताकत बन गए हैं, लेकिन वो गिट्टे गोने में पानी नहीं है, वो डरे हुए हैं बस कि वो साहब बहादुर नाराज ना हो जाए। खुदा का नाम लें यार, इतना बड़ा मुल्क है। मैं बाहर जाता हूं तो पीपल टेक अस सो सीरियसली कि पाकिस्तान का क्या मौकफ है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और हम इधर बैठ के कुएं के मेंढक बने हुए हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी नाकाम है। नालायकी, नाकामी, और ये हमारा मौकफ, हालांकि आपने कहा कि पुराने ही मौकफ को सिर्फ डट के दोहराना है, कोई नया मौकफ नहीं लेना।